اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ منتخب احادیث علم و ذکر، اللہ تعالیٰ کے ذکر کے فضائل۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص لا الہ الا اللہ کہتا ہے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ جو شخص سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ پڑھتا ہے اس کے لیے 1,24,000 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ایسی حالت میں تو کوئی بھی قیامت میں ہلاک نہیں ہو سکتا کہ نیکیاں زیادہ ہی ہوں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بعض لوگ پھر بھی ہلاک ہوں گے اس لیے کہ تم میں سے ایک شخص اتنی نیکیاں لے کر آئے گا کہ اگر پہاڑ پر بھی رکھ دی جائیں تو وہ دب جائے، لیکن اللہ کی نعمتوں کے مقابلے میں وہ نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے جس کی چاہیں گے مدد فرمائیں گے اور ہلاک ہونے سے بچا لیں گے۔ مستدرک حاکم۔ ترغیب۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تم کو بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ کلام کیا ہے؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے بتا دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ کلام کیا ہے؟ ارشاد فرمایا، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ کلام سبحان اللہ و بحمدہ ہے۔ مسلم۔ دوسری روایات میں سب سے زیادہ پسندیدہ کلام سبحان ربی و بحمدہ ہے۔ ترمذی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے سبحان ربی العظیمی و بحمدہ کہا اس کے لیے جنت میں ایک کھجور کا درخت لگا دیا جاتا ہے۔ ترمذی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 2 کلمے ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب، زبان پر بہت ہلکے اور ترازو میں بہت وزنی ہیں۔ وہ کلمات سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم ہے۔ بخاری۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے، میرے سامنے 4,000 کھجور کی گٹھلیاں رکھی ہوئی تھیں جن پر میں تسبیح پڑھ رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خویا کی بیٹی صفیہ، یہ کیا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ ان گٹھلیوں پر تسبیح پڑھ رہی ہوں۔ ارشاد فرمایا، میں جب سے تمہارے پاس آ کر کھڑا ہوا ہوں اس سے زیادہ تسبیح پڑھ چکا ہوں۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، وہ مجھے سکھا دیجئے۔ ارشاد فرمایا، سبحان اللہ عددا ما خلقا من شیء، یہ کہا کرو، سبحان اللہ عددا ما خلقا من شیء، یعنی جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہیں ان کی تعداد کے برابر میں اللہ کی پاکی بیان کرتی ہوں۔ مستدرک حاکم۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ رحم کا، کرم کا، عافیت کا معاملہ فرما، سچی توبہ کی توفیق عطا فرما۔ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے، جو بیمار ہیں انہیں صحت عطا فرما، جو قرض میں ہیں ان کے قرضوں کو ادا کرا دے۔ یا اللہ آپ قادر مطلق ہیں، آپ کے لیے آسان ہے، ہمارے لیے بھی آسانیاں پیدا فرما، سچی توبہ کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ آپ جیسا بہتر سمجھیں ویسے ہماری حفاظت فرمائیں، آپ جو بھی فیصلہ ہمارے لیے فرمائیے اس کا انجام بہتر فرما دیجیے۔ یا اللہ دین کا کام کرنا آسان بنا دیجیے، دین پر چلنا آسان بنا دیجیے، صبر کرنے والا، شکر کرنے والا اور اچھی طرح عبادت کرنے والا بنا دیجیے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔